إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج الحمدللہ حرمین شریفین میں یوم عرفہ تھا، 9 ذی الحجہ 1432 ہجری، اور ظاہر ہماری 8 تاریخ تھی، اور اب عشاء کے بعد کا ٹائم ہے تو ہمارا بھی جو 9 ذی الحجہ کا جو رات ہے وہ شروع ہو چکی ہے. 5 نومبر 2011 ہے آج. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1421 سال پہلے 11 ہجری میں آج ہی کے دن میدان عرفات میں اپنے پہلے اور آخری حج کے دوران ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کو ہم کہتے ہیں خطبۃ الوداع. آپ کا الوداعی خطبہ تھا وہ. تو اسی دن کی مناسبت سے میں نے یہ چیز ضروری سمجھی کہ آج ہم اسی خطبے کی یاد دہانی کے لیے اسپیشل پروگرام کریں جس میں خطبۃ الوداع جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے اور اس کے مقاصد جو ہے وہ بیان کیے جائیں. تو آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن، اور یہ ٹاپک ہم نے ڈیڈکٹ کیا ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا کہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں بھی خبردار کر دوں، تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے تبلیغ کرے. تو اس کی وجہ سے ٹاپک کا نام رکھا گیا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرآن پاک کی نسبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف تبلیغ ہے وہ ہم سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. اس پہ میں کئی دفعہ پورے لیکچرز دے چکا ہوں، اور ہمارے جو یوٹیوب پہ لیکچر پڑے ہوئے ہیں 720085 720085 یوٹیوب پہ چینل کا ایڈریس ہے. تو اس پر جب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 آئی تھی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہ آیت آ بھی جائے گی آج کے درس میں. تو اس میں میں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس انسٹرومنٹ آف دعوت کو میں نے ایڈریس کیا تھا، اور اس پہ ہمارا یہ پورا ایک ریسرچ پیپر بھی چھپ چکا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن کے نام سے. اور یہ ریسرچ پیپر اس لیے میں سب کو جو بھی بھائی آ رہے ہیں نئے ان کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ یہ سامنے رکھیں. اس میں جتنی آیات ایڈریس ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو مختصراً بیان کیا جائے گا آج انشاءاللہ. اس ریسرچ پیپر نمبر 4 امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم،
کی ترتیب بڑی انٹلیکچوئل ترتیب ہے. 50 آیات کے اندر پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے 10 سٹیپس کے اندر. ہر سٹیپ کے اندر کچھ آیات آتی ہیں, ٹوٹل اس کی کاؤنٹنگ بنتی ہے 50. تو ایک بندہ جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ان 50 آیات سے گزرے یا ان 10 سٹیپس سے جن کے اندر یہ آیات آئی ہیں, تو اس کو قرآن پاک کی دعوت کا خلاصہ سمجھ آ جائے گا. یہ جو میں نے اپنی زندگی میں قرآن پاک پہ کچھ وقت لگا کے چیزیں سیکھی ہیں, تو اس کو کوشش کی ہے کہ اپنے انداز میں پبلک تک پہنچانے کی کوشش کی جائے. تو قبل اس کے کہ ان آیات کو ایڈریس کیا جائے, میں 8 احادیث بیان کرنا چاہوں گا قرآن پاک کی اہمیت کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً قرآن پاک کی طرف بہت کم توجہ ہوتی ہے, اور جب کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ زیادہ اٹینٹو ہوتے ہیں اس ایشو پر. یہ بدقسمتی ہے ہماری, حالانکہ قرآن بھی اسی زبان مبارک سے نکلا ہے جس سے حدیث نکلی ہے, اور قرآن ہماری دی اونلی ٹیکسٹ بک ہے. حدیث اور سنت ہماری ریفرنس کتابیں ہیں, وہ بھی قرآن نے ان کی طرف ریفر کیا, لیکن اوریجنل بک جس پر دعوت قرآن ہے, جس پر دعوت امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کتاب اللہ ہے. تو چلے کسی بہانے سے ہی کسی کے دل میں قرآن کی اہمیت پیدا ہو جائے. تو 8 صحیح حدیث, اور یہ 8 کا فگر میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 صحیح احادیث میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا. اس کے بعد اس ریسرچ پیپر کو جو آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کو انشاءاللہ گو تھرو کریں گے. تو پہلی حدیث صحیح مسلم کے کتاب الجمعہ چیپٹر میں موجود ہے. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2005 نمبر حدیث ہے, اور حدیث کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ دیا کرتے تھے, خصوصاً جمعے کا خطبہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و صلات کے بعد کچھ باتیں ایڈریس کیا کرتے تھے, امپورٹنٹ باتیں. وہ کیا تھی؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. آگاہ ہو جاؤ اس کے بعد کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وشر الامور محدثاتها, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کیے جائیں. وکل محدثۃ بدعہ, اور یہ تمام داخل کیے جانے والے کام بدعتیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ, تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں. وکل ضلالۃ فی النار, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو صحیح مسلم میں میجورٹی الفاظ اس میں سے موجود ہیں. کچھ مسند امام احمد اور سنن نسائی کے بھی اس میں الفاظ موجود ہیں, وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تقریر کرتے تو لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارتے کہ یہ اللہ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے, اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. دوسری صحیح حدیث جو آج کے یوم عرفہ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 318 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب, اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور ظاہر سنت وہی ہوگی جو صحیح احادیث سے ڈرائیوڈ ہوگی. یہ آگے ٹاپک آ بھی جائے گا. کتاب اللہ اور سنت, یہ 2 چیزیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے, اور یہ بڑی زبردست حدیث ہے. اس کے راوی بھی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے. حجۃ الوداع کی جو حدیث صحیح مسلم میں ہے وہ یہ حدیث ہے. آپ حیران ہوں گے, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں
اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. یعنی کتاب اور سنت کا تو بیان تھا، لیکن کتاب اللہ پر اتنا ایمفسائز تھا کہ صحیح مسلم کے خطبے میں صرف کتاب اللہ کے الفاظ ہیں، کیونکہ سنت کو ماننا اصل میں کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. کتاب اللہ ہی نے سنت کی طرف ریفر کیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو کتاب اللہ کی وجہ سے ہی ہم سنت کو مانتے ہیں. تو یہ الفاظ کتنے زبردست ہیں. اس جب صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لے گا پھر نماز ہمارے طریقے سے نہیں پڑھے گا.
اس کو تو ٹینشن پڑ جائے گی، اس کی تو روٹیاں بند ہوں گی۔ 5ویں حدیث صحیح مسلم میں کتاب الفضائل چیپٹر میں، یہ میری فیورٹ 3 حدیث ہے احادیث میں سے، اسی لیے ہم نے اپنے منہج پہ بھی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں غدیر خم کی حدیث، اور یہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن حدیث ہے، غدیر خم کی حدیث۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4 سندیں ہیں، 6225، 6226، 6227 اور 6228، اور احادیث کے راوی ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آ رہے تھے تو مکے اور مدینے کے درمیان ایک خم نامی گاؤں تھا، غدیر خم، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین سے ہٹ کر سب لوگوں کو جمع کیا، اونٹ کے پالان کا ممبر بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس کے الفاظ صحیح آپ اندازہ لگا لیں گے، اور اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے خطبے کے بھی بعد والا خطبہ ہے، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا خطبہ ہے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر زید بن ارقم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، ترغیب دلاتے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر اللہ کی طرف سے دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد برا سلوک کرے گی، لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈائریکٹلی شہید کیا، عبید اللہ ابن زیاد گورنر، یا اس کو مختص کرنے والا یزید بن معاویہ، ان دونوں فاسق اور فاجر اشخاص کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا، ہم ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس جرم کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری عزت کے مستحق رہیں گے کہ ہم ان کو پروٹوکول دیں، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، ہم ان سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ نرم گوشہ رکھتے تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم یزید سے کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا حسین سے محبت کرتے ہیں، اور ہمیں ہونی بھی چاہیے، کیونکہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ سیدنا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے اہل بیت میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں زبان درازی کی، رافضیوں نے، خصوصاً سیدہ عائشہ کے بارے میں، ہم ان کا معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے۔ اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ چھٹی حدیث صحیح بخاری کی، اور یہ اس کے ساتھ کمپلیمنٹری حدیث ہے، کیوں کہ یہ جو غدیر خم کی حدیث ہے یہ بعض کتابوں میں موجود ہے اہل سنت کی صحیح سند کے ساتھ، ان میں مزید الفاظ بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام علی رضوان سے پوچھا، کیا میں مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن پاک کی آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الاحزاب کی، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، من کنتم مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں ہوں، یعنی جو مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے، جس کا محبوب میں ہوں، اس کا محبوب پھر سیدنا علی بھی ہونے چاہیے۔ بس اتنے الفاظ ہیں، آپ نے کوئی وصیت ان کے لیے نہیں فرمائی کہ آپ میرے بعد وصی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن مولا کا مطلب یہاں پر محبوب۔
تو جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. تو یہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر یہ باقی سند موجود ہے اور کافی کتابوں کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر میں یہ کمپلیمنٹری حدیث 6 نمبر پر بیان کرنا چاہتا تھا. وہ صحیح بخاری کتاب المغازی چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات والے چیپٹر کے اندر, کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ المتوفا 86 ہجری, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 75 سال تک زندہ رہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں سے ہیں. ان سے سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا, صحیح بخاری کتاب المغازی 4460 نمبر حدیث, یہ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا, وصیت کیا گیا خلیفہ؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہوئے کہا نہیں, ہاں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی.
نہیں آنا. ہاں جھوٹے آئیں گے انبیاء, بخاری مسلم کی متفق الحدیث ہے, قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں. اور سنن نبی داؤد کے مزید آگے الفاظ موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی عبادی. جامعہ ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے, میں خاتم النبیین ہوں, خاتم بھی ہوں اور خاتم بھی, دونوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تقاضا تھا یہ کتاب قیامت تک کے لیے محفوظ ہوتی. یہ وجہ ہے اس کی, ٹیکنیکل ریزن. تو یہ آیت, اس کے بعد ایک آیت جو 4 دفعہ ایک سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے, اور یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ ایک سورت میں اگر 2 دفعہ بھی کوئی آیت ریپیٹ ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہوتا ہے, 2 دفعہ بھی ہو جائے. جیسے ایک سورت میں ہی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا, اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. یہ آیت 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی. تو یہ آیت جو اب پڑھنے لگے ہیں سورۃ القمر میں 4 دفعہ کم از کم, آیت نمبر 17, آیت نمبر 22, آیت نمبر 32 اور 40. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, اور بے شک ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے. ہے کوئی اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک دنیا کی آسان ترین کتاب بھی ہے اور مشکل ترین کتاب بھی ہے. ہدایت کے لیے اور یاد دہانی کے لیے اور تذکیر کے لیے جو صرف یہ انسان کی ضرورت ہے, یہ دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب ہے. ایک موچی کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر, انجینئر, ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آئے گی. البتہ اس کی تفسیر میں اگر جائیں تو وہ عام بندے کی ضرورت ہے نہیں, نہ وہ ہدایت کے لیے ضروری چیزیں ہیں. وہ تو آپ جتنا مرضی اس میں پھر قرآن میں ہو ہوتے زن اے مرد مسلمان, تو ڈاکٹر اقبال نے کہا وہ ہوتے جائیں آپ بے شک, لیکن ایز فار ایز ہدایت از کنسرن یہ بک دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. اور ہماری بدبختی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, اور یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں. اب دوسرا ٹاپک, دین اسلام قبول کرنے کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن نجات اور کامیابی کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. اس ٹاپک پہ کچھ آیات ہیں. آیت نمبر 5, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ, اور یہود و نصارہ اہل کتاب نے جو اس قرآن کے آ جانے کے بعد اس سے اختلاف کیا تو آپس کی ضد کی وجہ سے, جو انسان کی انسٹنکٹ میں ہوتی ہے, جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا گیا ارج ٹو ڈومینیٹ. ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرے پیچھے لوگ چلیں, میں کیوں کسی کے پیچھے چلوں. اسی چیز نے علماء یہود اور نصارہ کو قرآن پاک ماننے سے انکار کرنے پر مجبور کیا. ادروائز آج بھی جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے تورات میں ڈیوٹرانومی چیپٹر کتاب الاستثناء اس کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 موجود ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام, میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا, اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پریڈکشن ہے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مانند نہیں ہے وہ, کیونکہ ان کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے. موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ لوگ ایمان لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت لوگ ایمان لے کر آئے. عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے, حضرت موسیٰ کے بھی والد تھے. تو یہ کافی ساری سملیرٹی موسیٰ علیہ السلام کی حضرت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنتی ہیں. تو میں نے اس سے ڈیٹیل سے پہلے ایڈریس کی ہوئی ہیں چیزیں. اور دوسرا نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے انجیل, اس میں جو گاسپل آف جان ہے, یوحنا کی انجیل باب نمبر 14, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن کے بارے میں ہے کہ اے میرے حواریو, میرا دنیا سے تو جانا تمہارے لیے رحمت ہے, میں جب جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی, وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے, وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی فرمائے گا, اور وہ تمہیں میری ہی باتیں یاد کروائیں گے, اور وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے. یہ پریڈکشن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پوری اترتی ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا.
تو اہل کتاب نے اختلاف کیا واضح علم قرآن کے آ جانے کے بعد بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو جو کوئی اللہ کے ساتھ آیات کے ساتھ کفر کرے گا اللہ بڑا جلد حساب لینے والا ہے. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر. آیت نمبر 6 سورہ آل عمران آیت نمبر 85 وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طلبگار ہوا اور اسی حال میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم اس سے اس کا دین کبھی قبول نہیں کریں گے اور وہ شخص خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے حضور قیامت والے دن پیش ہوا. بولے اعوذ باللہ تعالی. آیت نمبر 7 سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین قیامت والے دن وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے. اسلام از دا اونلی acceptable religion in the sight of Allah. آیت نمبر 8 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو حق تقاتی جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور سب سے بڑا اس کا تقاضا کیا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ قادیانی ان نسبتوں کے ساتھ نہیں مسلمان مسلم مرنا اللہ کے فرمانبردار کی حیثیت سے مرنا. یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی زمانے کے اندر محدثین نے اہل سنت کی ٹرمنالوجی یا اصحاب الحدیث کی یوز کی لیکن ایز اے فرقہ کبھی نہیں اس کو استعمال کیا. کوئی نہیں دکھا سکتا کسی محدث نے یہ باب باندھا ہو کہ فلاں فرقہ کیونکہ فرقے تو دوزخ میں جائیں گے. اسلام کی فکر فرقہ نہیں ہے وہ طائفہ منصورہ ہے کامیاب کرو تو 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرقہ نہیں تھے وہ تو اوریجن تھے ان سے ٹوٹ کے جو الگ ہوئے وہ فرقے ہوئے. فرقہ کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو. تیسرا ٹاپک دین اسلام میں اللہ اور اس کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذات مطلقاً حجت اور دلیل نہیں ہے. اس پہ بھی 2 آیات ہیں. آیت نمبر 9 سورۃ النساء آیت نمبر 59 یہ امپورٹنٹ ترین آیت ہے اس ٹاپک پہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم واولی الامر منکم اور جو تم میں اولو الامر ہو حکمران بنایا جائے خلیفۃ المسلمین ہو اس کی بھی اطاعت کرو لیکن اس کی اطاعت ایبسولوٹ نہیں ہوگی. کیوں؟ ساتھ ہی آیت میں فرمایا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی معاملے کے اندر حکمران کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے کسی ایشو کے اوپر اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو پھر کیا کرنا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر پھر قرآن و سنت سے فیصلہ کرواؤ. اور اس پہ میں نے پورا ایک لیکچر دیا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے اسلاف کا نظریہ اسلام 10 اس میں ایگزامپلس دی ہیں میں نے. لیکن یہ کس کے لیے ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم واقع ہی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہو تب تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا کہ تم کتاب و سنت سے فیصلہ کرو گے ادروائز تو تم اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے ہی لگے رہو گے. ذالک خیر اسی میں ہے تمہاری بہتری واحسن تأویلا اور اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. کس کا انجام؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا انجام. باقی جہاں تک معاملہ اجماع کا وہ اس کے اندر داخل ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول میں. اجتہاد بھی اس میں داخل ہے لیکن وہ 4تھے نمبر پر آتا ہے. وہ آگے چل کے آ جائیں گی آیات. آیت نمبر 10 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور 32 قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ واقعی اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو یحببکم اللہ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر ون وے ٹریفک نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ کے تم محبوب بن جاؤ گے اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کر لو گے. اور صرف محبت نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ محبت کا حق ادا کر دے گا تمہارے گناہ تمہارے لیے معاف فرما دے گا.
تمہاری مغفرت کر دے گا. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے الفاظ بڑے خطرناک ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر دیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے کوئی محبت نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں کتنے سخت الفاظ ہیں. آگے ٹاپک نمبر 4 آ گیا آیت نمبر 11 سے. ٹاپک نمبر 4 ہے دین اسلام کی سچی تعلیمات ذاتی گمان اور بے اصل اور بے بنیاد خیالات کی بجائے صرف صحیح علم پر قائم ہے. علم پر. آیت نمبر 11 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 116. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اور اے سننے والے اگر تو زمین پر بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرے گا تو کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے، کیونکہ اکثریت گمراہی پر مبنی ہے. اس وقت 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ بن مریم کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کیے ہوئے ہیں علیہ السلام. کتنی بڑی تعداد ہے. 90 کروڑ ہندو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے. پھر مسلمانوں کے اندر بھی کس قسم کی خرافات آ چکی ہیں. تو اکثریت نہیں، علم کی بنیاد پر ہوگا. اکثریت نہیں، ورنہ ایران کے اندر شیعہ حق پہ ہیں، سعودی عرب میں اہل حدیث حق پہ ہیں، پاکستان میں بریلوی حق پہ ہیں، اور بنگلہ دیش میں دیوبندی حق پہ ہیں. یہ تماشا لگ جائے گا پھر. تو اسلام کہتا ہے علم کے اوپر بنیاد ہوگی، تعداد پہ نہیں ہوگی. ان یتبعون الا الظن، ان کی اکثریت تو نہیں پیروی کرتی مگر اپنے گمان کی. میرا دل یہ کہتا ہے جی، میرا وجدان یہ کہتا ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ نہیں مگر اٹکل پچو چلاتے رہتے ہیں، اپنی طرح سے ضربیں تقسیمیں لگا کے رزلٹ نکالتے رہتے ہیں. سورۃ النجم کی آیت نمبر 28، آیت نمبر یہاں پر 12. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، اور ایسے لوگوں کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ تو صرف اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. وَإِنَّ الظَّنَّ، اور بے شک گمان لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں کوئی شے نہیں ہے گمان. حق حق ہے. 2 + 2 برابر ہے 4، ہے کہ نہیں؟ اب مجھے بتائیں کوئی شخص کہے کہ میں سورج مغرب سے نکالتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ 2 + 2 برابر ہے 5 کے، تو آپ مان لیں گے؟ اتنے بڑی بڑی کرامتیں دیکھ کے تو مان لینا چاہیے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہ چیز پتا ہے کہ 2 + 2 برابر ہے 4 کے. اگر کوئی مردہ زندہ کر دے، کسی کے دل کا حال جان لے، سورج کو واپس پلٹا دے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، اور اس کی جواب میں ہمیں کہے کہ 2 + 2 5، ہم کہیں گے نہیں 2 + 2 4. تو بھائیو 2 + 2 5 ہے، اور کسی بزرگ کی ہم کوئی بات نہ مانے اور قرآن کی ہم تعویل کر دیں. اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں، یہ کہنا شروع کر دیں ہم 2 + 2 4 جتنی امپورٹنس بھی قرآن اور حدیث کو نہیں دیتے. شرم کا مقام ہے ہمارے لیے. فارمولہ ہم غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کسی کی اتنی بڑی کرامتیں دیکھ کے، اور ان لوگوں کی پگڑی اور داڑیوں سے اور خوبصورت شکلوں سے، چمڑیوں سے دھوکہ کھا کے ہم ان کی غلط نظریات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری بدبختی. اور بار شریعت کھول کے نماز کا طریقہ پڑھو، ہمارے بزرگ کیا لکھ گئے ہیں، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟
کبھی نہیں برابر ہو سکتے. علم تو کتابوں میں ہے، وہ آگے آ جائے گا. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر وہ جو اہل عقل ہیں. اسلام دیکھیں کہتا ہے عقل پر بنیاد رکھو. عقل مند جو ہوگا وہ کہے گا جی جو مرضی بھی ہے، جب قرآن میں اور بخاری مسلم میں آ گیا میرا یہی عقیدہ، میرا یہی نظریہ. دو ٹوک بار. تو آیت نمبر آگے 15 14 نمبر آیت سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت، جو 10 کمانڈمنٹس کا قرآنک ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل میں، آیت نمبر 23 سے لے کر 39 تک. تورات، انجیل اور قرآن کی دعوت کا خلاصہ. اس میں 9th کمانڈ یہ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کرنا جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور فواد عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن اس کی عقل ہے، فائدے والی چیز. دل ترجمہ بعض لوگوں نے کیا، وہ ترجمہ صحیح نہیں، وہ قلب کے لیے. عربی زبان میں کوئی گرامر کی بنیاد نہیں کہ فواد کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دل. عقل، عقل والی. فعید عربی زبان میں کہتے ہیں بھجیا کو، نچوڑ جو نکلتا ہے. تو یہ فواد، کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان کو استعمال کیا کہ نہیں. اور علم دو ہی ہیں پھر جو ان 3 حواس سے حاصل ہوتے ہیں. ایک ہے ریویلڈ نالج، وحی کا علم، جو سورۃ البقرہ میں 4 رکوع میں آخری آیات ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اب اتر جاؤ زمین پر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی میرے پاس سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پھر ایسے لوگوں کو جو کتاب کی پیروی کریں گے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کریں گے کتابوں سے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی ہے پھر دوست کی، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ تو ہو گیا ریویلڈ نالج، وحی کا علم. یہ ایک علم. اور دوسرا علم ہے سائنس کا علم، دا نالج obtained through observations and experiments، مشاہدات اور تجربات کے ساتھ حاصل کیا ہوا علم. وہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کے شروع میں ہی فرما دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو ہم نے تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. ہم جب بھی کوئی چیز انوینٹ کرتے ہیں، ڈسکور کرتے ہیں، پہلے اس کا نام رکھتے ہیں. یورینیم ڈسکور ہوا، اس کا نام رکھا گیا یورینیم. تو آدم علیہ السلام نے یورینیم کیوں نہیں ڈسکور کر لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پوٹینشلی عقل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ڈال دی تھی، لیکن اس کو ایکسپلور ہوتے ہوئے 10,000 سال لگے. 10,000 سال. جیسے آم کی گٹھلی کو زمین میں بوئیں تو درخت بننے کے لیے 8 سال چاہیے. تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی جو عقل اللہ نے دی تھی، وہ بنوت کے مراحل طے کرتے کرتے ایوالوڈ ہوتے ہوئے اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم ایک موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور بات کر لیتے ہیں. 500 مسافروں کو اڑانے والے ہم نے بوئنگ 747 اور ایئر بس A380 بنا لیے. یہ اسی عقل کو، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. تو 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تمہارے عقل استعمال کی، آنکھیں استعمال کی، کان استعمال کیے، تو حق کیوں نہیں حاصل کیا؟ 5واں ٹاپک ہے دین اسلام، اسی میں 15ویں آیت پہلے 4تھے ٹاپک میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 28، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالی کے بندوں میں سے اس کی خشیت اور معرفت اور خوف رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو علم والے. ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے. تو علم والے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں. 5واں ٹاپک، دین اسلام میں تمام علوم کی بنیاد 2 سرچشموں پر ہے. نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت. اور سنت وہ جو صحیح احادیث سے، جن کی احادیث کی اسناد صحیح ہوں، ان سے ڈرائیوڈ ہو. تو آیت نمبر 16 اس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک مومنین پر اللہ کا احسان ہوا کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا، من انفسہم، انہی میں سے. اور ان کا منصب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنی
یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے ذریعے ان کو پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ صحابہ کرام۔ کتاب اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم کتاب اور سنت کے آ جانے کے بعد بھی کھلی گمراہی
اسلام سے خارج، اس پہ اجماع ہوا، اجماع قیامت تک جاری رہے گا۔ اور چوتھی چیز ہے اجتہاد، اگر کتاب سنت اجماع میں کوئی مسئلہ نہ ملے تو پھر اجتہاد کریں گے ہم، اور وہ بھی مسئلوں میں ہو رہا ہے، انتقال خون کا مسئلہ ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ ہے، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، ریل گاڑی میں نماز کا مسئلہ، اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ، ہوائی جہاز میں نماز کا مسئلہ، اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں ان پر اجتہاد ہوگا۔ تو ان پہ جب اجتہاد ہوتا ہے اور آج کے علماء جب فتوے دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ ان علماء کے مقلد ہو جاتے ہیں؟ ورنہ تو آج پھر کوئی انفی شافی مالکی نہیں ہے۔ اگر اسی کا نام تقلید ہے، کتاب و سنت میں سے اجتہاد کرنے کا نام ہے، تو پھر تو لوگ مولوی تقی عثمانی صاحب کے مقلد ہیں، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مقلد ہیں، یا شیخ زبیر علی زئی صاحب کے مقلد ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، کتاب و سنت کو ماننا کسی کی تقلید نہیں ہے، ورنہ آج کے مسئلے تو ان کے مولوی بتا رہے ہیں، تو اگر یہ امام حنیفہ کے مقلد ہیں تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات سے دکھائے نا، ان کے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا کیا مسئلے ہونے والے ہیں بعد میں، کیونکہ فرشتوں کے پاس بھی تو علم غیب نہیں ہے۔ تو یہ قیامت تک جاری رہے گا، اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب البیوع چیپٹر میں 22,990 نمبر اثر موجود ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے پہلے کتاب اللہ میں دیکھو، کتاب اللہ میں نہ ملے پھر سنت رسول میں دیکھو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ملے پھر اجماع میں تلاش کرو، اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر اجتہاد کرو، مقلد نہ ہو جاؤ، اجتہاد کرو، اجتہاد کرو۔ تو علماء سے مسئلے پوچھنا ان کی تقلید نہیں ہوتا، ان کو بتائیں کتاب سنت اجماع میں کیا لکھا ہوا ہے، باقی اجتہاد تو اپنی سچویشن پہ ہوگا۔ تو یہ اس طرح ترتیب۔ تو اہل سنت اور اہل بدعت کا کیا اختلاف ہے؟ اہل بدعت اپنے مولویوں کے اجتہاد کو پہلے نمبر پہ لے آتے ہیں، جبکہ اہل سنت اصحاب الحدیث کا یہ منہج ہے کہ پہلے قرآن پھر سنت پھر اجماع اور پھر اجتہاد، اور اجماع کبھی بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پہ جمع ہی نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میں نے یہاں پر ایشو کو ایڈریس کرنا ضروری سمجھا۔ اب چھٹا ٹاپک، قرآن حکیم سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے بنیادی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کوشش کرنا، نمبر 2 بات متوجہ ہو کر سننا، اور نمبر 3 اپنی عقل استعمال کرنا، انٹلیکٹ استعمال کرنا۔ اس کے ثبوت پہ کچھ آیات ہیں۔ آیت نمبر 20 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69۔ جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ نیکی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک بار کو نیت کر کے نکلے تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود سیدھے راستے پر چلا دے گا۔ سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر حضور کے قدموں تک پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوشش تو کوئی کرے۔ آیت نمبر 21 سورہ صاد کی آیت نمبر 29، یہ بھی اہم ترین آیات میں سے ہے مولویوں کی کمر توڑنے کے لیے۔ کتاب انزلناہ، یہ وہ کتاب ہے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، الیکا آپ کی طرف، مبارکن جو بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ تاکہ لوگ اس کی آیات کے اوپر غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب اور عقل والے اس میں سے نصیحت حاصل کریں۔ عقل والوں سے مراد مولوی نہیں ہے، ہر انسان جس کے پاس عقل ہے۔ کیوں کہ بخاری مسلم کی متفق حدیث ہے کہ جس کی عقل نہیں ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہونی۔ تو اگر عقل والے صرف مولوی ہیں پھر تو ہماری موجیں لگ گئی۔ اگر مولوی سے مراد اپنے آپ کو لے رہا ہے پھر تو سارے ہم جنتی ہیں، ہمارے پہ تو گرفت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اگر ہم بھی مراد ہیں تو پھر مولوی کی اجارہ داری نہیں ہے اس مسئلے میں، پھر ہر بندہ عقل استعمال کرے گا کتاب و سنت کے دائرے کے اندر۔ تو قرآن پاک جو باطل نہیں داخل ہو سکتا۔ کوئی مولوی کا لبادہ پکڑی اور داڑھی اور تسبیح پکڑ کے ہاتھ میں مولوی کا لبادہ اوڑھ کے بھی قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا، پکڑا جائے گا، وہ کہیں نہ کہیں سے پکڑا جائے گا۔ آیت نمبر 22 سورہ قاف کی 37 نمبر آیت، ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں ہے نصیحت، لمن کان لہ قلب، یا تو اس شخص کے لیے جس کا ضمیر مردہ نہ ہوا ہو، اس کے لیے، اور اگر ضمیر مردہ ہو چکا ہے، او القى السمع وهو شہید، تو یا پھر دوسری کیٹیگری کا بندہ ہے، تو بات متوجہ ہو کر سنے، کان لگا کر، تو اس کے لیے بھی ہدایت ہوگی۔ پہلے کی مثال سیدنا ابوبکر ہے، دوسرے کی مثال سیدنا عمر ہے۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی. سیدنا علی پر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی. سیدہ خدیجہ کے اوپر دعوت پیش کی گئی، فوراً قبول کر لی. کیوں؟ لمن کان لہ قلب، ان کا دل مردہ نہیں تھا. انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل اگر زندہ نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں. دوسری بات ہے او القسم وهو شہید، یا پھر وہ بات متوجہ ہو کر سن لے تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی. سیدنا عمر کو 6 سال لگے لیکن بات سمجھ آ گئی. سنتے رہے سمجھ آ گئی. جسے مجھے بھی 31 سال لگے تو پھر بات سمجھ آ ہی جاتی ہے. آیت نمبر 23 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 36، انما یستجیب الذین
اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پوپ جو تھے ان کی حلال اور حرام کی ہوئی چیزوں کو اپنی کتابوں کے مقابلے پہ ترجیح دیتے تھے. آج بھی دیکھ لیں گے ویٹیکن سٹی میں جو پوپ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس حرام اور حلال کا اختیار ہے. کیتھولک کرسچن سے آپ پوچھ لیں. اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلی امتوں میں پیدا ہوئی تھی. قدم بقدم بالشت بر بالشت انہی لوگوں کے راستے پہ یہ چلیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ کیا یہودی اور عیسائی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو یہود و نصارہ کی ایک بڑی بیماری یہ تھی. آیت نمبر 32 سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک یہ رقت انگیز ترین آیات ہیں قرآن پاک کی کہ جو اتنی چیخو پکار کے بعد بھی کتاب و سنت کی دعوت قبول نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اب کیا معاملہ ہوگا اس کے ساتھ. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اس قیامت کے دن ظالم شخص اپنے ہاتھ چبا کے منہ میں ڈال رہا ہوگا یوں پریشانی میں. کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائے افسوس کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. لوگ ہمیں کہتے تھے حنفی شافی مالکی جعفری اس طریقے سے اپنے آپ کو امتوں میں نہ امت کا تفرقہ بازی مت کرو محمدی بنو مسلم بنو. کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ فلاں یہ دنیا میں بھی ہوتے ہیں نا بڑے سمجھانے والے. اور چھڈو جی جتھے تواڈے ابا جی ایتھے ہاتھ بندے سن تسی بھی ایتھے ہی ہاتھ بنو جناب کیڑے کمبے پی گئے ہو تحقیق لگ گئے ہو. کاش میں نے ان کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ دوست ہی بیڑا غرق کرتے ہیں. آگے آ رہا ہے لقد اضلنی عن الذکر بے شک اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس ذکر قرآن کے آ جانے کے بعد. بعد اذ جانی یہ حق تو میرے پاس آ گیا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے مجھے پتہ چل گیا تھا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہے لیکن میرے دوستوں نے مجھے گمراہ کر دیا تھا. وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے. یعنی یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں اس طرح کے دوست. من الجنتی والناس انسانوں میں سے بھی ہیں جنوں میں سے بھی ہیں شیطان. اب اگلی بات خطرناک ہے. وقال الرسول اور رسول اللہ شکایتاً کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا اے اللہ میری قوم میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا اپنے بزرگوں کو آگے رکھ لیا ہوا تھا. والعیاذ باللہ جس کی شکایت امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا دیں گے اس کی شفاعت کون کرے گا؟ والعیاذ باللہ. آیت نمبر 33 سورۃ الاحزاب کی 66 سے لے کر 68 تک آیات یہ اس کا بھی کلائمیکس ہے. آگے یوم تقلب وجوہہم فی النار قیامت والے دن جب ان کے چہرے تلے جائیں گے آگ کے اوپر. یقولون یا لیتنا کہیں گے دوست کی ہائے افسوس کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. وقالو اور کہیں گے ربنا رب ہمارے انا اطعنا سادتنا بے شک ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے رہے سعادت مند بڑے بڑے جبے اور دستارے والے بزرگوں کے پیچھے. وکبرانا اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے ہم چلتے رہے. جی یہ مفتی اعظم ہند ہے یہ مفتی اعظم پاکستان ہے. کبرانا صحیح ٹرانسلیشن ہے کبرانا سعادتنا اے اللہ ہم ان کے پیچھے چلے. آپ غصہ کیا نکالیں گے یہ بزرگ جو ادھر حضرت صاحب جوتیاں اٹھائی پھرتے ہیں نا تو کل وہ جوتیاں ماریں گے بزرگوں کے سروں پر. اور وہ آگے آ رہا ہے فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ تو اے اللہ ہمیں انہوں نے گمراہ کیا ہمارے بزرگوں نے. ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ اے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے دگنا عذاب دے ان کو. وَلْعَنْهُمْ لعنن کبیرہ ان پر بڑی لعنت بھیج اے اللہ یہ جتنے بڑے بزرگ ہیں اتنی بڑی لعنت بھیج ان کے اوپر دنیا میں جو انہوں نے. اب یاد رکھیں جو صحیح بزرگ ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے
ٹھیک ہے، وہ جیسے امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے بزرگ، ان کی بات ہم نہیں کر رہے، ان کے ناموں پر جن لوگوں نے فرقے بنائے ان کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں، جب ہم عیسائیوں کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل میں کبھی وہم بھی آتا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے خلاف بول رہے ہیں؟ جب ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17، اللہ اس چیز کا ارادہ کرے عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب کو ہلاک کر دے، کون ہے جو اللہ کو پوچھ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے اگر اللہ عیسیٰ بن مریم ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے؟ تو کیا حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں آیت پڑھ کے؟ نہیں، بتا رہے ہوتے ہیں توحید اور شرک میں فرق سمجھو. تو معاذ اللہ جب ہم ان فرقوں کی کو کنڈیم کرتے ہیں تو ان بزرگوں پر، امام جعفر کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے. تو یہ بات کلیئر کر لیں. نواں ٹاپک، قرآن حکیم کی روشنی میں فرقہ واریت کی مذمت، صراط مستقیم کی پہچان اور واحد ناقابل معافی جرم کی نشاندہی. آیت نمبر 34 سورہ آل عمران کی 103 نمبر آیت. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. غدیر خم کی حدیث یاد کر لیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل 6225، 6226، 6227، 6228. یہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا اور گمراہ ہو جائے گا وہ شخص. تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے آج اپنے فرقوں کے نام مسجدوں کے باہر لکھ لیے ہوئے. کسی ضعیف سند سے بھی ثابت نہیں کہ صحابہ کرام نے مسجدوں کے باہر بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، قادیانی، کسی بھی اس طرح کا کوئی لفظ استعمال کیا ہو. کوئی ثابت نہیں. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. اس پر فخر محسوس مت کرو. فخر کس پر محسوس کرو؟ اگلی آیت، آیت نمبر 35 سورۃ الحج کی آیت نمبر 78. ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین، جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. من قبل، اس سے بہت پہلے. وفی ھذا، اور اس کتاب کے اندر اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. اپنے آپ کو مسلم کہو، جس طرح غیر مسلم اپنے آپ کو مسلم، لفظ مسلم کہتے ہیں. وہ ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اٹ چکو تو فرقہ ہے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آیت نمبر 36 سورۃ الانعام 159 نمبر آیت. بہت ڈینجرس ترین فتویٰ. ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنائے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر. نبڑ لائیں گے انہوں، اللہ نے سپرد کر دو، چمڑی لاؤں گے انہوں دی. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کرتوت کیے تھے دنیا میں، فرقے بنا بنا کے اپنی روٹی چمکائی تھی. آیت نمبر 37 سورۃ الانعام کی 161 سے لے کر 163 تک آیت. یہ ہے ہمارا دین پورا ان 3 آیات کے اندر، 4 آیات میں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے مجھے تو میرے رب نے راستہ دکھا دیا ہے سیدھا. دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو بالکل سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم ہے. وہ ملت کیا ہے؟ حنیفہ، سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. حنیفہ، ایک حنیفہ ہے وہاں وہ حنیفہ والا، وہ ہے آتی ہے اس کے اینڈ پہ، اس کے اینڈ پہ الف آتی ہے. یہ بعض لوگ ادھر سے کہتے ہیں یہ ہم حنفی ہیں، یہ نہیں ہے، وہ حنیفی بنے گا. پھر حنفی نہیں بنتا، حنیفی بنے گا. اس میں ہے، اس میں الف ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام کی منت پر جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک نہیں کرتے تھے. سب سے بڑا ٹائٹل یہ ہے کہ اللہ قیامت والے دن کسی کو کہہ دے کہ یہ مشرک نہیں ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے.
ٹوٹل اوبیڈینس ٹو آل مائٹی اللہ لا شریک لا، اور اس کا سب سے بڑا تقاضا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہوں میں مسلمان ہوں، مسلم ہوں. سب سے پہلا فرما بردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آیت نمبر 38 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بے شک یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، تو اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو. فَتَفَرَّقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ ہے وہ چیز ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اگر تم واقعی ڈرتے ہو آخرت کی جواب دہی سے. کیا وصیت ہے؟ صراط مستقیم، ایک راستہ. یہ کہتے ہیں چاروں ہی حق، پانچوں ہی حق میں ایک راستہ. صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، وہ راستہ ایک ہے، امام کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو تمام انبیاء کا راستہ ہے. اور اس میں مسند امام احمد میں صحیح حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، فش بون ڈایاگرام بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی لکیر پر یوں ہاتھ پھیرا ہوا فرمایا یہ آیت تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرو، تمہیں رائے راست سے ہٹا دیں گے. اس کی اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. حضور بھی فرما گئے میرا ایک ہی راستہ ہے. او جی یہ سارے راستے حضور تک ہی جاتے ہیں، انفی، قادری، چشتی، مالکی، سہروردی. او بھائی ایک راستہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. اگر یہ راستے بنانے ہوتے نا تو پہلے 4 راستے وہاں بنتے، ایک صدیقی ہوتا، ایک فاروقی ہوتا، ایک عثمانی ہوتا اور ایک علوی ہوتا. وہ تو 4 کوئی نہیں بنا کے گئے، یہ بعد میں راستے بنائے ہیں لوگوں نے. آیت نمبر 39 سورہ الزمر 65 نمبر آیت. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اور آپ سے پہلے تمام انبیاء پر یہی وحی کی گئی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال اکارت کر دے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ پروفٹس کو ایڈریس نہیں ہے، پروفٹ کے ذریعے امتوں کو ایڈریس ہے. ظاہر ہے پروفٹ کے لیے تو محال ہے کہ وہ شرک کریں، وہ تو خود توحید کی دعوت دینے آتے ہیں. آیت نمبر 40 سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 میں بھی ہے اور 48 نمبر آیت میں بھی اسی کے قریب قریب الفاظ ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا. یہ آخرت کے دن کا ہے، دنیا میں معاف کر دے گا. سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں آیا کہ دنیا میں جو شرک سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی نیکیوں سے بدل دے گا، لیکن آخرت میں نہیں معاف کرے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ، اگر کوئی کہے کہ اللہ چاہے تو قیامت الدین شرک بھی معاف کر سکتا ہے، وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار. لا تبدیل لکلمات اللہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. جب حضور فرماتے ہیں شفاعت کرنے کے لیے میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا، آخری دفعہ جاؤں گا تو دوزخ کا دروازہ کہے گا یا رسول اللہ بس اب دوزخ میں صرف وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، وہ کبھی نہیں جائیں گے. قرآن نے کن کو روک رکھا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف فرما دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ گمراہ ہو گیا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا. سورۃ الحج میں آتا ہے کہ اس مشرک کی مثال ایسی ہے کہ جس کے چیتڑے ہوائیں اڑا دیں، بکھیرتی پھرے. بولے اعوذ باللہ تعالی. 41 نمبر آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وما للظالمین من انصار، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ. حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا
مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں کتاب الدعوات چیپٹر میں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ایک ایک مقبول دعا دی تھی، ان نبیوں نے دنیا میں اپنی دعا کر لی، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، میں اس دعا کے ذریعے اپنی امت کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے۔ اب آخری ٹاپک آ گیا، یہ 9 ٹاپک کیوں لکھنے پڑے؟ یہ 10ویں گولی اصل میں ہضم کروانی تھی، یہ ترتیب کے ساتھ میں نے بات کی تھی۔ یہ 41 آیتیں پڑھیں گے تو تب یہ اگلی آیتیں ہضم ہوں گی، جو اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے شرک، اور ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے شرک ختم ہو گیا ہے، شرک ختم ہو گیا ہے، شرک ختم ہو گیا ہے۔ شرک ایک گروہ میں سے ختم ہوا ہے۔ صحابہ اکرام کو حضور نے فرمایا تھا مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خدشہ نہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مگر مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ تو 100% شرک سے محفوظ تھے، پھر ان کے پیٹرن پہ قیامت تک جو گروہ رہے گا وہ شرک سے محفوظ رہے گا، ورنہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، اور جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ 72 فرقے میری امت کے دوزخ میں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے دوزخ میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ شرک۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کر لے گا اس بندے کے حق میں۔ تو جنازہ ہندو پڑھتے ہیں آ کے، اس کے بعد کیا گنجائش رہ جاتی ہے؟ تو یہ 10واں ٹاپک کیا ہے؟ قرآن حکیم کی بنیادی دعوت غلبہ توحید ہے، اور اس میں 2 چیزیں، عبادت بھی صرف اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا صرف اللہ سے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں۔ ظاہری اسباب اختیار کیے جا سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میں کہتا ہوں بھائی کو بھائی مجھے پانی پلا دے، بالکل جائز ہے، لیکن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بغداد شریف میں، وہاں بھی قبر کے اندر، اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، وہی بات وہی جملہ وہی بندہ، شرک ہو جائے گا۔ غائب میں پکارنا، غائب میں کسی کو بھی پکارنا اللہ کے علاوہ شرک ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ایاک نستعین کی ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا۔ یہ مثالیں دے دو جی، کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نہ پکارے، پکارے وہی ضرور پکارے، ظاہری اسباب اختیار کرے، اس کا تو حکم ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، اسباب تو اختیار کرنے ہیں، اس کا تو حکم ہے، پھر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ لیکن جو سامنے موجود نہیں اس کو کیا پکاریں گے؟ ایک بندہ سویا ہو وہ ہماری بات نہیں سن سکتا، تو ایک بندہ دنیا سے جا چکا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کمیونیکیشن اب کوئی نہیں ہے، ہاں ہم اس کے لیے دعا کریں گے، ہماری دعاؤں سے اس کو نفع پہنچے گا۔ تو یہ ٹاپک میں اگلی جو ہے وہ آیات ہے، آیت نمبر 42 سورہ الصف کی آیت نمبر 9، جو قرآن پاک میں کم از کم 3 دفعہ مختلف انداز میں آئی ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا، ودین الحق اور دین حق کے ساتھ، ودین الحق حق کے دین کے ساتھ مبعوث کیا، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام جھوٹے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرک اس بات کا برا مانے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین پوری دنیا پہ غالب ہوگا۔ آیت نمبر 43 سورۃ النحل کی آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ایک ہی دعوت کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت سے اجتناب کرو، جھوٹے خداؤں سے، شیطان سے اجتناب کرو۔ عبادت میں تمام عبادت کی شکلیں داخل ہیں، نماز، روزہ، حج، قربانی، صدقہ، سجدہ، رکوع، تمام عبادت کی شکل۔ اور وہ مشہور آیت آگئی سورۃ الفاتحہ
جو ہر نماز میں امام ہو یا مقتدی پڑھنا واجب ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی وہ آیت، ہمارے عہد کا اعادہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اور میرے بندے کے درمیان بانڈ ہے، کامن ہے، پس میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کیا. اس آیت کے اوپر ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے غائب میں مدد مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں. عبادت میں تو ہم کوئی شریک نہیں کرتے، دعا میں کر لیتے ہیں. تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے کوئی عطائی خدا ہونا چاہیے جس کی عطائی عبادت ہو، جس طرح عطائی مشکل کشائی کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت سے ہی کرتے ہیں. بھائی یہ کس کا عقیدہ ہے؟ جو خصوصیات اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لی ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے بھی نہیں مانی جا سکتی، کیونکہ اللہ وہ عطا ہی نہیں فرمائے گا. تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں احتیاط میں ایک حدیث مسند امام احمد میں اور الادب المفرد میں بھی لے کے آئے امام بخاری. ایک صحابی نے فی البدی زبان میں حضور کے سامنے کہہ دیا، یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں ہے، آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو اللہ کی اطاعت والی مننے ہے، کیونکہ حضور کو بھی پتا تھا صحابی نے اللہ کی اطاعت سے ہی مانا ہوگا، صحابی تھا وہ، مشرک تو نہیں تھا. لیکن آپ نے پھر بھی منع فرمایا، پھر فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ نہیں، ایک جو اکیلا اللہ چاہے یہ کہو. اور ہم الحمدللہ آج یہی کہتے ہیں انشاءاللہ، انشاءاللہ اور رسول تو نہیں کہتے. یہ حضور کی توہین نہیں ہے، حضور نے منع فرمایا اس سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آگے سجدہ کیا، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا اپنا سر اٹھاؤ. اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں. تو حضور نے اپنی خود توہین کروائی کہ سجدہ کروانے سے روک دیا. عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیا، تو اس عشق کے جلے کو حضور نمبر لینے دیتے نا. آپ نے خود اپنی گستاخی کی کہ میری تعظیم نہ کرو سجدے میں. یہ تو کہتے ہیں جی وہ اپنی طرف سے تعظیم کے بنا کہتے ہیں جی یہ تعظیم نہیں کرتے اس لیے یہ کرتے ہیں. تو حضور نے خود اپنی گستاخی کی، نعوذ باللہ. ہمارے اپنے کرائٹیریا نہیں ہوں گے، جو کتاب و سنت میں کرائٹیریا ہیں ہم وہ مانیں گے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحابی کا عقیدہ بتانے لگا ہوں، صحابی کا عقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، کتاب المغازی اور کتاب الجہاد چیپٹر کے اندر، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء کا لشکر روانہ کیا جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا، انہوں نے شہید ہوتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم اپنے رب سے مل چکے اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. حضور مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم اپنے رب سے مل گئے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرتے ہیں. یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ دیکھ لیں. تو لگائے فتوا صحابی کے اوپر، ان کے دماغ میں اس طرح کے عقیدے نہیں تھے. یہ تو جو ہے یہ جو برصغیر پاک و ہند کی پیداوار ہے، یہ عقیدے، یہ تو ٹرمنالوجی ہی کہیں موجود نہیں تھی جو آج ہمیں چیزیں ایڈریس کرنی پڑ رہی. یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں کی تفسیروں میں ہمیں مسئلہ علم غیب، مسئلہ حضر و ناظر، مسئلہ تقلید، یہ چیزیں اس طرح ملتی نہیں ہیں. یہ تو بعد کی شروع ہوئی بیماری
تو مانگے، لیکن کیا ہے ون وے ٹریفک نہ ہو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے جیسا ایمان لانے کا حق ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکیں. آیت نمبر 47 سورۃ المومن کی آیت نمبر 60. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ وہی فرما دی ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا. دعا کرنی ہے کس سے؟ اللہ سے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں دے دیں عبادت کا لفظ اللہ نے دعا پہ استعمال کر دیا ہے. بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھ سے دعا نہیں مانگتے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ان کو عنقریب دوزخ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کر دوں گا. اور اس آیت میں دعا عبادت کہا گئی ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، یہ آیت حضور نے تلاوت کی. جامعہ ترمذی، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، غائب میں پکارنا ہی اصل عبادت ہے. پھر حضور نے یہی آیت پڑھی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ والی آیت آپ نے پڑھی، اور آپ نے اس آیت کو پڑھ کے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ دعا عبادت ہے. ایاک نستعین، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، یہ دو آخری جو آیات ہیں، یہ وہ آخری کیڑا نکالنے کے لیے کہتے ہیں نہیں قرآن میں آتے ہیں تو بتوں کے بارے میں من دون اللہ سے مراد بت ہیں. بھئی قرآن پاک میں من دون اللہ سے مراد بت بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد اولیاء اللہ بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں، من دون اللہ سے مراد جن بھی ہیں، سب مراد ہیں. یہاں میں نے بتوں والی آیت نہیں لگائی تاکہ کسی کے دماغ میں وہم نہ آ جائے، یہاں آیت لگائی ہے ایک پروفٹ، اور اولو العزم پروفٹ، مردوں کو زندہ کرنے والا پروفٹ اللہ کے اذن سے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، بے شک ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے. اللہ روٹی کا محتاج نہیں ہے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، اور پھر ان مشرک عیسائیوں کی طرف دیکھو یہ کس طرح نصارہ الٹے پھرے، آیتیں پڑھتے ہیں لیکن یہ بدعتیں. قل اتعبدون من دون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے ان عیسائیوں سے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو؟ کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کی. من دون اللہ، آگے لفظ من دون اللہ. آپ کہیں گے جی ہم تو بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے، لیکن من دون اللہ تو ہو گئے نا بزرگ. اور اگلی بات تو بڑی خطرناک ہے، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یہ حضرت عیسیٰ ان کی والدہ نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. لو جی عبادت کرو نہ کرو یہ تو چکر ہی لادا ہو گیا. یہ نفع نقصان کے، بھائی عیسیٰ بن مریم نفع نقصان کے مالک نہیں تو سیدنا علی اور شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ نفع نقصان کے مالک نہیں. یہاں ہو جانا چاہیے تھا نفع نقصان کے مالک نہیں مگر اللہ کے اذن سے. اللہ چاہے تو مالک بن جاتے ہیں، لیکن کیٹاگوریکل ڈینائی ہے. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے جو سننے والا علم والا. یہ بڑی انٹلیکچوئل آئی ہیں یہاں پہ چیزیں کہ ہر چیز کو ہر وقت سننا اور علم میں رکھنا یہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے اس وقت 6 ارب انسان بیک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے موجود ہو تب بھی 6 ارب لوگوں کی بات سن ہی نہیں سکتے. 2 یا 3 سے زیادہ کی بات سن ہی نہیں سکتا انسان کی کیپیبلٹی سے ہی باہر ہے. کیسے سن سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہر وقت ہر چیز سے باخبر ہونا. آیت نمبر 49 سورہ بنی اسرائیل کی آیت 56 اور 57، یہ واحد پورشن ہے قرآن پاک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو پکارنے کی نفی بھی فرما دی ہے. ویسے آیتیں پیش کرنے کہتے ہیں نہیں یہ تو لکھا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ ہم حضرت علی سے نہیں مانگتے، ہم شیخ عبد القادر، یہ نہیں تو کوئی نہیں لکھا ہوا. تو قرآن میں تو باطل نہیں تھا، یہ نہیں ہی آگے آگے یہ آخری آیت اس لیے آخر میں لگائی ہوئی ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ تمہیں زون ہونا جن ہستیوں کے بارے میں ذرا پکارو ان کو. یہاں بت مراد نہیں ہے، آگے آ رہا ہے
فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو یہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ پھیر سکتے ہیں. اور جس ساڑھے تے مصیبت آنی سی وہ پھیر دیتی غوث پاک نے، دوسرے پاسے ٹر گئی. ہاں یہ کہتے ہیں جڑا 11ویں دینا ہے وہ مصیبت آنی بھی ہوئے تے وہ ٹل جاتی ہے. یہ وہی الفاظ ہیں کشف الضر عنکم ولا تحویلا، نہ تو دور کر سکتے ہیں نہ ٹال سکتے ہیں. یہ بتوں کے بارے میں آیت نہیں. اس آیت کا شان نزول بخاری مسلم میں موجود ہے اور الفاظ سے بھی کلیئر ہو جائے گا آگے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب جنگلوں میں جاتے تھے تو جنوں کی پناہ حاصل کرتے تھے. میں اس جنگل کے جن کی پناہ میں آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جن تو خود مسلمان ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ کی پناہ میں آئے ہوئے ہیں، تم جنوں کو پکار رہے ہو. اس کا شان نزول بخاری مسلم میں ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جنوں کے بارے میں ہے، بتوں کے بارے میں نہیں ہے، زندہ مخلوق کے بارے میں یہ آیات. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور الحمدللہ اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر ہے، اہل سنت کے لمانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں کی تفسیر اس میں پڑھ لیں. تینوں نے لکھا ہے اس سے مراد جن، فرشتے اور انبیاء کرام ہے. کنز الایمان احمد بریلوی صاحب کے ترجمے میں جو تفسیر ہے ان کے خلیفہ مفتی احمد یار نعیمی صاحب کے جو مرشد ہیں نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے بھی لکھا ہے یہاں مراد پیغمبر ہے. شکر الحمدللہ انہوں نے بھی یہ بات لکھ دی ہے. پیغمبر، جن، انسان، فرشتے سارے شامل ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کے بارے میں زوم ہے نا ان ہستیوں کو ذرا پکار کر دیکھو، نہ تکلیف دور کر سکتے ہیں نہ تم سے تکلیف ٹالنے پر وہ قادر ہے. کیا ہے؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اور جن لوگوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں. یہ وسیلہ پنجابی والا نہیں ہے، عربی والا ہے جس کا حکم ہے قرآن میں. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں، جس میں پورا لیکچر میرا یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، صحیح وسیلہ اور درود شریف. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. اور وسیلہ کیا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش بھی کرو، قتال بھی کرو، اللہ کی راہ میں نیک اعمال کرو. یہ ہے وسیلہ. وسیلے سے مراد نیک اعمال. تو وہ 5 وسیلے ہیں جن میں سے ایک ثابت نہیں ہے اور 4 ثابت ہیں. وہ میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں، اس آپ لیکچر کو دیکھ لیں. 720085 720085 ہمارا یوٹیوب کے اوپر چینل کا ایڈریس ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے بتایا. تو نیک اعمال وہ تو خود کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کے قریب، جن کو یہ پکارے ہیں وہ اللہ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ظالم ان کو پکارے ہیں. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے قریب ہو جائے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ تو خود اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ تو خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. یہ بت ہے، یہ بت دعائیں کرتے ہیں اللہ کے حضور، نیک اعمال بت کرتے ہیں. یہ انسانوں جنوں کے بارے میں آیات. ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے